اگلا سوال ہے سر میرا یہ کوشچن ہے کہ اسلام میں اگر کیلوسنس، بلڈ شیڈ، ایٹروسٹی یہ حرام ہے اینڈ یو آل پرسنز آر اگری، تو پھر یونینیمسلی آپ کیوں نہیں اس کے لیے ایفرٹ کرتے؟ اسلام جو اپنی پالیسی کے طور پر صرف امن رکھتا ہے، جنگ نہیں رکھتا. اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور رہنما جو ہیں ان کو بھی 82 جنگیں لڑنی پڑی ہیں. بس میرا جواب جی. مگر حضور علیہ السلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ ڈیفینسو وار تھیں، اور حضور علیہ السلام کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، اور جنگ کا مقصد قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. جنگیں جہاد فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں، فتنے کے خاتمے کے لیے لڑی جاتی ہیں. حضور علیہ السلام نے مکہ میں ایک بھی جنگ نہیں لڑی. جنگ کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے، امیر کا ہونا ضروری ہے، اور حضور نے جو ریاست قائم کی مدینہ کی ریاست وہ جہاد کے ذریعے قائم نہیں کی، پولیٹیکل پروسیس کے قادری ذریعے صاحب. قائم جی کی. بالکل قادری صاحب آپ حضور بتائیے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لائے اور فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف واپس آئے. جی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، ہم تو فتنے کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم تو پیاس کی شدت کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اب تو ہم گھر میں واپس آئے. تو فرمایا کہ دشمن سے لڑنا آسان ہے، اپنے نفس کو قابو کرنا مشکل. تو اصل جہاد اکبر جو ہے وہ اپنے نفس کی اصلاح. جی سوال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. مطلب میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو ایز اے یوتھ علم حاصل کرنا چاہیے اور آگے مطلب ہارڈ ورک کرنی ہے. یہ ایک لانگ ٹرم گول ہے. اس کے لیے شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز یا انیشیل لیول پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم چھوٹے اسٹیپ سے اسٹارٹ لیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر وہ کون سے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. تعلیم اور سائنس میں ترقی تو بعد میں ہوتی رہے گی. فوری طور پہ وہ ایٹیچیوڈ ہی پیدا کرنے ہیں، پہلی بات یہ ہے. اور نمبر 2 پاکستان کے لیے کوشش کریں، ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کریں، ایک پرامن جد و جہد کریں. پاکستان میں ایسی حکومت آئے، ایسے حکمران آئیں جن کی پالیسیاں اپنی ہوں، جو بیرونی ڈکٹیشن پر پالیسیاں نہ مرتب کریں. پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہو، ترجمانی ہو، اور صحیح معنوں میں پاکستان کے عوام میں سے. فوری طور پر یہ ہے کہ سب علماء، سب مسالک کے مل کر اس کے خلاف فتویٰ دیں، اور حکومت اور عدلیہ پاکستان کی بھی ان کو کڑی سزا دے کہ جو یہ ایسا کام کرتے ہیں. جی چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. جی نوجوان آپ. کیا یہ وہ ایکشن ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ان لوگوں کے خلاف کر رہی ہے کہ جو وزیرستان میں ہیں اور ان کے پاس وہ ویپنز ہیں جو کہ امریکن آرمی کے ویپنز ہیں جو ان سے وہاں سے ملے ہیں، کیا انہیں لیٹ دم فری کہ وہ اپنی جگہ پہ اسٹرانگ ہوتے رہیں اور پھر بعد میں ملک کو یک بارگی اور سب کو نقصان پہنچائیں؟ ہمیں حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن لوگ جو عوام کو مارتے ہیں وہ ان لوگوں کے عمل کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان تو اپنی پالیسی سے کوئی کر ہی نہیں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان اپنی پالیسی سے کر رہی ہوتی تو پھر اس کے نتائج کچھ اور ہوتے. گورنمنٹ آف پاکستان کو تو پالیسی دی گئی ہے، وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو جتنا ریئیکشن ہو رہا ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے لوگ خام خواہ مارے جا رہے ہیں. جی نوجوان آپ ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اس پروگرام کا آخری سوال ہے. میں یہ علماء کرام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی زمانے میں یہ دہشت گردی ہو، انتہا پسندی، یہ کسی زمانے میں کسی خاص مقدس مقامات کے حد تک محدود رہتے تھے، لیکن آج کل اس کا دائرہ کار وسیع ہو چکا ہے. تو آپ علماء کرام ایز اے ریلیجس پرسن عوام کو اور دوسرے علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی پشپناہی کر رہا ہوگا، اس پشپناہی کرنے والے کون ہیں، اور آپ اس میں جو ہے نا آپ دوسرے علماء کرام کو بھی اس چیز کے بارے میں کیا پیغام ہے آپ لوگوں کا؟ جی اس میں تو یہ عرض کروں گا آخری، چونکہ یہ سوال ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے اشرار بولہبی. یہ چراغ مصطفی جو اسلام ہے اس کو اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ بجھانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی. ہر دور میں ان کا الگ الگ طریقہ کار رہا ہے. آج کے دور میں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پہلے اسلام کے وجود میں داخل کیے، ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اب انہی کے جواز کی وجہ سے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسلام کے وجود کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ممالک کے خلاف ایک عالمی سازش ہے. نقوی صاحب. میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں ان کی، اور ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اگر اور کوئی اچھا کام نہیں کیا تو یہ سب سے اچھا کام ہے جو فوج کر رہی ہے وزیرستان. قادری صاحب آپ بتائیے گا. اس وقت پوری قوم کو یہ طے کر لینا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو میدان جنگ نہیں بنانا. جی لکھوی صاحب. یہ گھڑی محشر کی ہے
تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ نوجوان، آپ سب لوگ تشریف لائے۔ لکھوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، قادری صاحب، نقوی صاحب اور عباسی صاحب، آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ لیکن ایک اہم چیز جو سب سے کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف متفق ہیں۔ ہاں، ہم شاید کسی کو کافر کہیں یا نہ کہیں، ہم کسی سچویشن میں کوئی فتویٰ جاری کرنا چاہیں یا نہ کریں، شاید یہ اختلاف تو ہم میں ہے، لیکن دہشت گردی کے اوپر شاید تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ غلط ہے اور حرام بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہم ایک براڈر اسپیکٹرم میں، ہم ایک کھلا اگر ہم لائحہ عمل طے کریں تو اس میں تو ہم سب ایک ہیں، البتہ جزیات میں کہیں کہیں اختلاف ہے، اور توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ جزیات کا اختلاف جو ہے وہ کہیں کل پر اثر انداز ہو کر ہمارے معاشرے کے واپ اینڈ ووف، یعنی اس کے تانے بانے پر یوں اثر نہیں ڈالے گا کہ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اس وقت ہمیں چیلنجز کچھ اسی طرح کے درپیش ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ بدلتا پاکستان سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔